پلیز چچا جان، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے امان بھائی سے منگنی کر لیں جبکہ ہمارا بچپن میں نکاح ہو چکا ہے؟ معصوم سی اینی نے نم آنکھوں سے اپنے چچا جان سے پوچھا۔ کیسا نکاح بیٹا؟ بچپن کے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور وہ تو بس ایک ڈرامہ تھا، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں میں ہوا تھا۔ اور آپ کو جتنا بتایا گیا آپ کو بس وہی یاد ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے جو میں جانتا ہوں۔ اسد صاحب نے اینی کو بہت پیار سے سمجھایا۔ چچا جان، ماما نے کہا تھا کہ وہ جھوٹ بولا تھا، تمہاری ماما نے۔ بیٹا سب جھوٹ تھا، اور خود سوچے اگر ایسا ہوتا تو کیا آپ کے ننیال والے اب تک آپ سے دور رہتے؟ ایک دن بھی آ کے انہوں نے نہیں پوچھا آپ کس حال میں ہیں، کیسے جی رہی ہیں، کہاں ہیں؟ نہیں نا، پھر کیوں اس رشتے کو سوچ رہی ہیں جس کا کوئی وجود نہیں؟ وہ اپنے باپ جیسے چچا جان کو ناراض کر رہی ہو۔ اب کی بار انہوں نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا۔ ارے چچا جان، آپ کا دل دکھانے کا تو ہم سچ میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ وہ ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ان کے ہاتھ تھامتے بولی تو وہ اس کے سر پہ دست شفقت رکھ گئے، جبکہ دل میں اب بہت مطمئن تھے۔ اینی ابھی 17 سال اور کچھ ماہ کی تھی، اور جب تک وہ 18 کی نہیں ہو جاتی تھی پاور آف اٹارنی اسد صاحب کے پاس تھی۔ 18 کا ہوتے ہی پاور آف اٹارنی اینی کو مل جانی تھی، اور شادی ہوتے ہی سب کچھ اس کے شوہر کا ہو جاتا، اور ایسا وہ ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اتنے بڑے بزنس امپائر کو انہوں نے پچھلے 11 سال سے سنبھالا ہوا تھا، بس وہ انتظار میں تھے کہ کب اینی 18 کی ہو اور وہ فیضان سے اس کی منگنی کر دیں۔ اس وقت وہ ترکی میں موجود اپنے لگژری اپارٹمنٹ میں تھے، جہاں پچھلے 11 سال سے انہوں نے اینی کو رکھا ہوا تھا، پاکستان سے دور، سب رشتوں سے دور۔ زندگی کی ہر سہولت اسے میسر تھی سوائے اپنوں کے۔ اکثر وہ اس اکیلے پن سے خوف کھا جاتی، لیکن مس نور جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا چمکتا ستارہ تھی، جو اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی تھی، ان کی وجہ سے وہ بولتی تھی، ہنستی تھی، مسکراتی تھی، زندگی کو جی لیتی تھی۔ اور کالج میں اس کی دوست تھی دینا، جو بنگال سے آئی تھی۔ وہ سانولی سی لڑکی اینی کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ باقی رشتے کے نام پہ اس کے پاس صرف ایک چچا جان تھے، جو مہینے میں ایک بار آ کے اس سے مل جاتے، اور اکثر تو کئی مہینے گزر جاتے۔ آج وہ اس سے اپنے بیٹے امان سے رشتہ طے کرنے کا بول کر گئے تھے۔ وہ اداس سی ہو گئی تھی، اس نے امان کو نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی وہ یہاں آیا تھا۔ اسے تو بس یہی یاد تھا کہ اس کا نکاح بچپن میں اس کے ماموں زاد سے ہوا تھا۔ وہ تو اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس کے پاس اس نکاح کا کوئی ثبوت تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی اٹھ بیٹھی۔ چچا جان ٹھیک کہتے ہیں، بچپن کے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ چچا جان ہی ہمارے بڑے ہیں، یقیناً جو بھی ہمارے لیے وہ فیصلہ کریں گے وہی بہتر ہوگا۔ اینی خود کو مطمئن کرتے آنکھیں موند گئی، نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں اسے کتنی کڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے امان، میں آپ کو اس بات کی اجازت کبھی نہیں دوں گی۔ زرمش نے کرب سے کہتے امان کو دیکھا۔ تم مجھے روکو گی؟ اتنا حق کب دیا ہے تمہیں کہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرو؟ اور سرد لہجے میں بولا۔ امان، بھولے مت بیوی ہوں آپ کی، اور آپ کی بچی کی ماں بھی ہوں۔ وہ آنسو پوچھتے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ تو کیا تمہیں حق مل گیا ہے؟ وہ دانت کچکچا کے بولا۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لو زرمش، میں اپنے بابا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، سمجھی تم؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ پر آپ تو میری جان لے رہے ہیں امان۔ وہ بے بسی کی مورت بنی کھڑی بول رہی تھی۔ امان اس کے چہرے پہ درد کو دیکھتا اب کی بار نرمی سے اس کی جانب بڑھا۔ دیکھو زرمش، میں صرف بابا کی خوشی کی خاطر یہ سب کر رہا ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری اور زینی کی حق تلفی کبھی نہیں کروں گا۔ جو مقام تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا۔ اس کا چہرہ تھامے بولا۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی مقام۔ زرمش نے غصے سے اس کے ہاتھوں کو پرے جھٹکا، جس پہ امان نے لب بھیجے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے صرف آپ چاہیے امان، میں آپ کو نہیں بانٹ سکتی۔ وہ اس کے سینے سے شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ضبط کے آخری مراحل پہ تھی۔ تمہیں کچھ بھی سمجھانا بیکار ہے۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکتا پیچھے ہٹتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ زرمش پیچھے روتی رہ گئی۔ وہ کیا کرتی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی شادی کو ابھی بمشکل 1.5 سال ہوا تھا، اور امان اب دوسری شادی کرنے جا رہا تھا، وہ جو کبھی اس سے محبت کا دعوے دار تھا، آج باپ کا نام لے کر مجبوری کا رونا روتا۔ وہ شادی کرنے جا رہا تھا، زرمش تڑپتی نہ تو کیا کرتی، ابھی چند ماہ پہلے ہی اس کی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ نرم و نازک رومی کے گالوں جیسی بچی زینیا امان اس لمحے زرمش کی گود میں تھی، جسے سینے سے لگائے وہ روئی جا رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ترکی ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ اس کا ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آنے تک اور پھر گاڑی میں بیٹھنے تک سب نے مڑ مڑ کر اس خوبصورت شخص کو دیکھا تھا، جس نے ارد گرد کسی پہ ایک نگاہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب وہ گاڑی کو اپنے اپارٹمنٹ کی راہ کی جانب گامزن دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے بلیک چشمہ ہٹ گیا تھا، وہ بلوری آنکھیں کسی کو بھی چاروں شانے چت کر سکتی تھی۔ وہ 28 سالہ روحاب شاہ تھا، جو اپنے خاندان کا سب سے خوبصورت مرد تھا۔ کتنی لڑکیوں کا وہ کرش تھا،
آفس میں ہر لڑکی ہی اس کی پرسنالٹی اور اس کے نرم خو انداز کی وجہ سے اس کا احترام کرتی تھی۔ وہ بھی ہر لڑکی کی عزت کرتا تھا، کبھی نظر اٹھا کے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر دل عزیز تھا۔ اتنی خوبیوں کے بعد خامیاں بھی تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ انتہا درجے کا ضدی انسان تھا اور ضدی پن ہی اس کی سب خوبیوں پہ حاوی پڑ جاتا تھا، کیونکہ اپنی ضد کے آگے وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ زندگی میں اگر وہ کسی کی سنتا تھا تو وہ تھے آغا جان۔ اگر آغا جان سامنے ہو اور رحاب خود کو کنٹرول نہ کر سکے تو وہ رحاب ہی نہیں، اس کا غصہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف آغا جان کے پاس ہی تھی۔ اس وقت اس کی گاڑی اس کے خوبصورت اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی۔ اس بار وہ بہت کچھ سوچ کے ترکی آیا تھا اور عہد کر کے آیا تھا کہ اس بار اپنا مقصد ضرور پورا کرے گا۔ وہ اندر آتے ہی اپنی ٹائی کی ناٹ کو ڈھیلا کرتے اپنی وائٹ شرٹ کے بٹن کھولتا چلا گیا۔ اسے شاور لینا تھا۔ شاور لینا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تقریباً دن میں 5 سے 6 دفعہ وہ لازمی غسل لیتا تھا۔ اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکتے وہ بیلٹ نکال رہا تھا۔ شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے وہ بالوں میں شیمپو لگائے ان کو شاور کے نیچے کیے پانی گراتا گہرا سانس بھر گیا۔ اس بار جاؤ گے تو اپنا مقصد لازمی پورا کرنا، یہ تمہارے آقا جان کا حکم ہے۔ ان کی باتیں یاد کرتا وہ اپنی آنکھیں کھول گیا۔ اس کی بلوری آنکھیں اس وقت لال سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مقناطیسی نقوش کا حامل مرد اس وقت دل اور دماغ کی جنگ میں خود کو پچھلے 1 گھنٹے سے ٹھنڈے پانی میں بھگوئے جا رہا تھا۔ آغا جان کا ہر حکم سر آنکھوں پہ۔ وہ ہاتھ بڑھا کے ٹیپ بند کرتا باتھ روب پہنے باہر آیا۔ اب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ اپنے بال سکھا رہا تھا۔ ناؤ اٹس ٹائم فار فرسٹ میٹنگ، وہ دل ہی دل میں کہتا کبرڈ کی جانب بڑھتا اپنا ڈریس نکالنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے تمہاری بیوی کا؟ اسے سکون نہیں؟ اسد صاحب امان پہ بھڑکے تھے۔ معاف کیجیے گا بابا جان، وہ ایسی ہی ہے، آپ مت دھیان دیں اس کی باتوں پہ۔ آج صبح کے وقت ناشتے کی ٹیبل پہ ہوئی بدمزگی کی وجہ سے اسد صاحب غصے میں تھے۔ انکل میں آپ سے کہہ رہی ہوں پلیز مت کریں میرے اوپر یہ ظلم، میری بچی ہے۔ یہ ظلم نہ کریں، مت مجبور کریں میرے شوہر کو دوسری شادی کرنے کے لیے، ہم نہیں جی سکتے ان کے بن۔ زرمش روتے ہوئے جو منہ میں آئے کہتی جا رہی تھی، جبکہ اسد صاحب غصہ اور قہر کی نظر سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جس کی غسیلی نگاہ اپنی بیوی پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اسد صاحب بنا زرمش کے کسی بات کا جواب دیے اندر چلے گئے۔ امان بھی ان کے پیچھے بھاگا تھا اور اب وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا انہیں اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم 2 دن تک ترکی کے لیے نکلیں گے۔ وہاں اینی سے تمہاری منگنی ہوگی، 1 ماہ بعد اس کے 18 کا ہوتے ہی تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی پلاننگ بتاتے اب تھوڑا ریلیکس تھے۔ انہیں اپنے بیٹے پہ پورا بھروسہ تھا، وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اب اس کی بیوی کہیں کچھ گڑبڑ نہ کر دے، اس لیے وہ اب بڑا قدم اٹھانے والے تھے جس میں امان ان کے ساتھ تھا۔ امان آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا تو زرمش زینیا کو فیڈ کروا رہی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا۔ زینیا کی وجہ سے وہ اس وقت اپنا شدید امڑتا غصہ کنٹرول کر گیا تھا، کیونکہ زینیا فیڈ کرتے ذرا سی آواز سے ڈر کے رونے لگتی تھی اور پھر فیڈ نہیں کرتی تھی۔ اپنی بیٹی کی خاطر وہ اپنے اوپر ضبط کر گیا، جبکہ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنی من پسند بیوی کو دیکھتا وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ زرمش بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے زینیا کو فیڈ کرواتے آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ اس کا کھلتا چہرہ اس وقت مرجھایا ہوا تھا، کہیں بھی گلابی پن نہیں جھلک رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر زردیاں گھلی ہوئی تھیں۔ وہ کب کی بیمار لگ رہی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی زرمش ہے جس سے امان نے شادی کی تھی۔ امان کو ایک پل کو اس کی حالت دیکھتے دل پسیجا۔ وہ کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا، اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا، بس برائے نام کھاتی تھی۔ وہ بھی شاید زینیا کو فیڈ نہ کروانا ہو تو کبھی نہ کھاتی، کیونکہ ان دنوں تو اسے اپنا ہی ہوش نہ تھا اور ہر وقت بس روتی رہتی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت امان کو التجا کرتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ آنکھیں میچے اس وقت زینیا کو فیڈ کرواتے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ کئی راتوں سے وہ سوئی نہیں تھی، ساری رات وہ کھلی آنکھوں سے کمرے کی چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ اس کا دل بے چین ہوتا تو وہ ٹھنڈ کی بھی پرواہ کیے بنا بالکنی میں چلی جاتی۔ سرد ہواؤں کو اپنے جسم پہ پڑتا محسوس کرتے وہ مزید بلک اٹھتی، یہ سوچیں کہ امان بہت جلد اپنی راتیں کسی اور کے ساتھ بتائے گا۔ اسے سانپ کی طرح اندر ہی اندر ڈس رہی وہ مرنے والی ہو جاتی، لیکن کوئی بھی اس کے دکھ کو کم کرنے والا نہیں تھا۔ وہ امان سے کہہ کہہ کے تھک چکی تھی۔ بالآخر آج مجبور ہو کے اس نے اسد صاحب کے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ دیکھے جو اس کی بات پہ اسے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ نیم خنودگی میں جاتے جاتے کمرے میں امان کا آنا محسوس کر چکی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھ لیتی۔ وہ اس وقت ہوش و حواس میں تھی ہی کہاں، اس کی ہمت مفقود ہو چکی تھی۔ وہ زینیا سے پہلے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ امان ڈریسنگ روم سے تیار ہوتا باہر نکلا تو زرمش کو اسی انداز میں بیٹھے دیکھ کر وہ ٹھٹکا، جبکہ زینیا اس کی گود میں لیٹے لیٹے سو چکی تھی۔
اس کے ننھے ہونٹوں پہ دودھ کی بوند چمک رہی تھی۔ امان زرمش کی لاپرواہی پہ پیچو-تاب کھاتا رہ گیا۔ آگے بڑھ کے زینیہ کو اس کی گود سے لیتے بہت ہی آرام سے کاٹ میں لٹایا، پلٹ کے زرمش کے پاس آیا جو آنکھیں بند کیے بے سدھ پڑی تھی۔ اس کی شرٹ کو نیچے کی طرف کرتا امان نے اس کا سر تکیے پہ رکھا، اس پہ اچھی طرح کمفرٹر دیتا اس کے چہرے کو بے اختیار ہی دیکھتا چلا گیا۔ ایک وقت تھا کہ یہ چہرہ کھلا کھلا دکھتا تھا اور آج وہ برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ امان نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلا۔ وہ کسی بھی قیمت پہ زرمش کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن دے گیا تھا۔ وہ مجبور تھا اپنے باپ کی وجہ سے، اسے اپنے باپ کی بات ماننی تھی۔ ہر حال میں وہ اس کو ایک نگاہ دیکھتے پیچھے ہٹتا باہر نکلتا چلا گیا۔ اینی نور جہاں کی بات پہ کھلکھلا کے ہنس رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ چٹکلے چھوڑتی تھی اور اینی اس کی سنگت میں بہت خوش رہا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ برتن دھو رہی تھی جبکہ اینی اس کے پاس چیئر پر بیٹھی انہیں میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چلیں اینی بی بی، اب سو جائیں، رات کافی ہو گئی ہے، ہمارا کام بھی ختم ہو گیا، آپ نے صبح کالج جانا ہوگا تو دیر ہو جائے گی، وہ اینی کو کہتے اپنے ہاتھ پوچھتے کچن کی لائٹ آف کر رہی تھی۔ جی حکم جناب عالیہ۔ اینی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مسکان نے بھی ابھی بھی اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ وہ خوش رہنے کی وجہ ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ پریسنگ کے سامنے بیٹھے وہ ابھی بھی نور جہاں کی باتوں پر خوش ہوتے اپنے چہرے، بازو اور ہاتھوں پہ لوشن لگا رہی تھی کہ تبھی ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی۔ اینی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، گھبرا کے پلٹی تو کسی نے ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کے اپنے اتنے قریب موجود اس ہستی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اتنی سخت سیکیورٹی میں بھی اس کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ پینک ہوتی ہاتھ پیر چلاتی رہی، لیکن مقابل کے اس سخت گرفت میں وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تھک ہار کے اپنی مزاحمت ترک کرتے وہ اب ڈر کے بالکل ساکن کھڑی ہو گئی۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اگر چیخی تو تمہاری آواز تو پھر اپنے ہونٹوں سے بند کروں گا اس طرح اور اس طریقے سے کروں گا کہ تم سانس لینے کو میری محتاج ہو جاؤ گی، اس شخص نے کھردرے اور سخت لہجے میں کہتے دھیرے سے اینی کے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اینی گہرا سانس بھرتے خاموشی سے اپنی جگہ پہ جمی رہی۔ گڈ وہ اس کے چہرے پہ تھپکی دیتے اب کی بار نرم لہجے میں بولا۔ کون ہو تم؟ وہ بمشکل خود پہ قابو کیے پوچھ رہی تھی جبکہ اب اس کا جسم پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ صرف تمہارا پہ پھونک وہ اس کے چہرے پہ مارتے دھیمے لہجے میں بولا۔ اینی نے جھرجھری لیتے اپنی آنکھیں میچ لیں، اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ لپیٹے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اینی نے گھبرا کے اس شخص کی جسارت کو دیکھا جو اس قدر بے باکی سے اسے چھو رہا تھا۔ لیو می، وہ اس کی سینے پہ ہاتھ مارتے اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتی رہی تھی۔ شی ڈڈنٹ سوئن، آواز نہ نکلے ورنہ رحاب شاہ کا تم وہ روپ دیکھو گی جسے سہنے کی تم میں طاقت نہیں۔ وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اسے سرد لہجے میں سرگوشی کرتے چپ کروا گیا۔ ہم شکایت کریں گے آپ کی چچا جان سے، وہ آپ کو بولیں گے، وہ آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اپنی طے میں وہ اب یہ دھمکی دیتے ڈرانا چاہ رہی تھی۔ رحاب کا ہاتھ اسی نازک گردن کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اینی کا سانس اٹکا تھا۔ لگتا ہے اپنے چچا جان سے پیار نہیں تمہیں جو مجھے دھمکیاں دے رہی ہو۔ اس کی بات پہ اینی کے چہرے پہ تاریک سایہ لہرایا۔ پلیز پیچھے ہٹ جائیں، دور رہے ہم سے، وہ بلکتے ہوئے بولی۔ دوری کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے رونا بند کرو، کچھ نہیں کر رہا تمہیں۔ رحاب اس کے یوں رونے سے الجھا تھا، لیکن اینی مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ وہ پھر سے اس کے گلے کے گرد ہاتھ کی گرفت سخت کرتے اس کا سانس رک گیا۔ سانس لو لٹل سوئن، وہ اس کے سانس روک لینے پہ اس کے چہرے سے اپنی گرم سانسیں بکھیرتا اس کے پسینے چھڑوا گیا تھا۔ ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ دھیرے سے ٹوٹے لفظوں میں بولی۔ ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ میں بہت خطرناک ہوں، اور اگر تم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ بھی کہا تو میں تمہارے چچا جان کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ آئی سویئر اٹ۔ اسے دھمکی مت سمجھنا کیونکہ پہلی ملاقات میں رحاب شاہ کو تم ابھی سمجھ نہیں پائیں۔ ہر روز ملاقاتوں کا سلسلہ جب شروع ہوگا تو جان جاؤ گی۔ اس کے جسم سے آتی تیز پرفیوم کی خوشبو اینی کو اپنے نتنوں میں گھستی محسوس ہوئی۔ تیز خوشبو سے اس کو چکر آنے لگتے تھے۔ پلیز دور، وہ بے دہانی میں اسے دونوں بازو اس کے سینے پر جمائے اسے پھر سے غصہ دلا گئی۔ ایک بار کی کہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اب اگر تم نے مجھے پیچھے دھکیلا تو تمہاری نازکی کا لحاظ کیے بنا تمہیں یہیں سے کھڑے کھڑے اپنا حق لے لوں گا، اور سرد آواز میں گرایا تھا۔ اینی نے بمشکل آنکھیں کھولے اس کی بات سنی۔ آپ کا پرفیوم بہت تیز، وہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ ہی سر گرا گئی۔ اپنی نازک سی سوئن کو ہوش و حواس کھوتا دیکھ کر وہ اپنی باہوں میں سمیٹ کے اس کا پھولوں جیسا نازک بدن اپنی باہوں میں اٹھائے مزید اوپر کو اچھال کے سینے سے لگاتے وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کر گیا۔ اتنی نازک ہو تم، میرا آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا؟ وہ اسے بہت آرام سے بستر پہ لٹاتا
خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا، دھیرے سے کمفرٹر کھول کے خود پہ اس پہ لیا، اسے اپنی باہوں میں سختی سے دبوچے وہ آنکھیں میچ گیا۔ اس وقت اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں لپیٹے وہ پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ پہلی بار کسی نسوانی وجود کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ بہت بار ترکی آ چکا تھا اور اینی کو وہ اچھے سے فالو بھی کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس کے کمرے میں کیمرہ بھی لگوایا ہوا تھا، بلکہ پورے گھر میں جگہ جگہ کیمرہ نصب تھے۔ وہ ایک دن بھی اس سے غفلت نہیں برتا تھا۔ ترکی نہیں ہوتا تب بھی اس کے ارد گرد سیکیورٹی گارڈز گھر سے نکلتے اور واپس گھر جانے تک اس کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ اس کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ وہ کمسن تھی اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کمسنی کا کوئی فائدہ اٹھائے، اور خوبصورت تو وہ رچ کے تھی، لیکن اس کے نازک نین نقش اور اس کا نازک سراپا کسی کی نظر میں بھی آتا تو رحاب شاہ اسے موت کی نیند سلا دیتا۔ وہ دھیرے سے کسمسائی تھی اور خود کو کسی مضبوط حصار میں محفوظ کرتے وہ دل و جان سے کانپتی پیچھے ہٹتے سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی خوشبو پھر سے اس کے ارد گرد پھیلنے لگی تو اس بار اینی نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے دانت پیس سے دور ہٹے۔ ہم ہیں ورنہ ہم آپ کی جان لے لیں گے، رحاب کی بات پہ دبا دبا چلائی۔ اگر تم نے اس امان اسد سے منگنی کی ہے، اس نے تمہیں رنگ پہنانے کے لیے تمہارا ہاتھ چھوا تو تمہارے ہاتھ بھی توڑ دوں گا، اور اس سے بھی زیادہ غصیلی اور سخت آواز میں کہتا وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ اینی کو اس کا دوست جمانے والا انداز زہر لگا تھا۔ وہ تو وقت آنے دو، سب بتا دوں گا کہ میں کون ہوں اور تم پہ کتنا حق رکھتا ہوں۔ ابھی جتنا کہا اتنا کرو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولتا کھڑکی سے باہر جمپ لگا گیا۔ اینی نے گھبرا کے کھڑکی سے باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چھلاوے کی طرح غائب ہوا تھا۔ اینی نے پیچھے ہوتے جھٹ سے ونڈو بند کی۔ یا اللہ، یہ کون تھا؟ اسے تو ہمارے بارے میں سب پتہ ہے، ہمارا نام بھی نہیں۔ وہ ہمیں کچھ اور کہہ کے بلا رہا تھا۔ اینی دل پہ ہاتھ رکھ کے وہاں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کوئی ہمیں ایسے کیسے آ کے چھو سکتا ہے؟ کسی کو حق نہیں کہ وہ ہمیں اس طرح چھوئے۔ اینی بلک بلک کے رو دی، لیکن جانتی نہیں تھی کہ اسے چھونے والا کوئی غیر نہیں، اس کا بچپن کا شوہر تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ 2 دن سے بخار میں تپ رہی تھی۔ امان نے اس کا بہت خیال رکھا، لیکن وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ آج رات ان کی فلائٹ تھی وہاں جہاں کہ اب اینی سے امان کا نکاح کرتے یا منگنی، کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ 1 ماہ بعد اس نے 18 کا ہو جانا تھا، یا شاید ابھی وہ صرف اینی سے ملنے جا رہا تھا، اس کو یقین دلانے کہ وہ اس کے ساتھ دے گا۔ 2 دن سے یہی سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کڑ رہی تھی اور اب مزید سوچنے کی سکت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اپنی محبت کو بانٹنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور ساتھ لیٹی ہوئی اپنی بیٹی زینیہ کو گود میں بھرا۔ زینیہ ماں کی گود میں آتے ہی خوشی سے کھلکھلانے لگی، جبکہ امان کی بات کا اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ امان نے گہری نظر اس کی جانب دیکھا اور اپنا بیگ پیک کرنے لگا۔ اس کو بیگ پیک کرتے دیکھ کر زرمش کو اپنے جسم میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہونے لگے، یعنی وہ زیادہ دن وہاں گزارنے والا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ اپنی بچی کے ماتھے پر لب رکھتا ایک نظر رخ پھیرے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا۔ امان کا دل چاہا کہ وہ اس کے ماتھے پہ بھی محبت کی مہر ثبت کرے، لیکن وہ اس قدر سنجیدگی سے بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید امان اسے کچھ کہتا تو وہ بھڑک جاتی، اس لیے خاموشی سے پیچھے ہٹتا اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی زرمش نے رخ پھیر کر دروازے کی جانب دیکھا۔ آنسو خود بخود اس کے گالوں پہ بہنے لگے تو فائنلی وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ سب کچھ ہوگا لیکن محبت اب نہیں ہوگی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے اندر کے درد کو اندر رکھتے ہی ایک گہری ہچکی بھری تھی۔ امان اسد، میں آپ کو زندگی بھر اس عمل کے لیے معاف نہیں کروں گی، اپنی آخری سانس تک، اور آپ زندگی بھر اس عمل کے لیے بہت پچھتائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ تم صرف میری ہو، اگر تم نے کسی اور کا نام بھی اپنی زبان پہ لایا تو تمہاری زبان کاٹ پھینکوں گا۔ اپنے جذبات، احساسات اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا جو صرف اور صرف رحاب شاہ کا ہے، اس بات کو کبھی بھولنا مت۔ وہ گھرایا تھا۔ ہم آپ کے نہیں ہیں، ہم آپ کو جانتے تک نہیں۔ جس دن جان جاؤ گی اس دن جان سے جاؤ گی، دور رہیں ہم سے۔ اینی نے اس کا ہاتھ پرے کیا کہ اگلے پل وہ اس کی گردن کو دبوچ گیا۔ اینی یکدم بہت برے خواب سے گھبراتے ہوئے جاگی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی وہ اس خواب کے زیر اثر ہو، رحاب شاہ اس کے ارد گرد موجود ہو۔ اس نے پورے کمرے کی جانب نگاہ دوڑائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ شکر کا گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے ساتھ ٹیبل پہ پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا۔ ابھی اس نے گلاس کو منہ ہی لگایا تھا کہ اپنے سامنے رحاب شاہ کو کھڑے دیکھ کر اس کے منہ سے پانی باہر نکلا۔ اسے لگا کہ اس کا
یہ اس کا وہم ہے۔ رحاب شاہ پھر سے اس کے کمرے میں موجود تھا اور آج تو دن کا وقت تھا، وہ کیسے یہاں آ سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ خواب میں بھی مجھے دیکھ رہی تھی؟ اس کے ماتھے پہ چمکتی پسینے کی بوندیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ یوں بار بار یہاں آ جاتے ہیں، پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ شخص جیسے ہی اس کے قریب آتا اینی کے حواس سلب ہونے لگ جاتے۔ اس کے اندر ایسی کون سی مقناطیسی طاقت تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اینی اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اب سے 1 گھنٹے بعد ہم دونوں کا نکاح ہے، اس لیے خاموشی سے میرے ساتھ چلو، نکاح کرو۔ ہم آپ کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کریں گے، پلیز جائیں یہاں سے۔ اگر تم نے انکار کیا تو اس انکار کی قیمت تمہارے پیارے چچا جان کو اٹھانی پڑے گی، جو آج رات کی فلائٹ سے ترکی آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہنچیں گے نہیں، اور وہ ان کا بیٹا۔ دونوں سیدھا اوپر اللہ کے پاس جائیں گے، اور اگر ان کی جان کی سلامتی چاہتی ہو تو جیسا کہہ رہا ہوں چپ چاپ کرو۔ اینی اس سے بہت بری طرح خوف کھا گئی تھی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس شخص کے ساتھ جا کر نکاح کرائی۔ کسی نے بھی اس سے کوئی انفارمیشن نہیں لی تھی، بس قبول ہے کہتے ہی نکاح ڈن ہوا، اور وہ اسے واپس گھر چھوڑنے آ گیا۔ آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ اینی نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم پہ بھروسہ نہیں، تم نکاح کے اوپر بھی نکاح کر لیتی۔ کون سا نکاح؟ اور وہ حیران ہوئی۔ بچپن کا نکاح جو شاید یقیناً تم بھول گئی ہو، کیونکہ تم تو میرا نام بھی بھول گئی ہو، تو نکاح کیا یاد ہونا؟ اس لیے دوبارہ نکاح کر کے اسے تازہ کیا ہے تاکہ تم اب پکا یاد رکھو۔ آپ ماموں کے بیٹے ہیں؟ اینی نے حیرت سے اسے دیکھتے پوچھا۔ چلو شکر ہے تمہیں یاد آیا۔ وہ اس کی طرف گہری نگاہ سے دیکھنے لگا۔ تو آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، اس سے کیا ہوتا؟ وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھوں کو مضبوطی سے رکھ کے سامنے ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ اینی نے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا، اس کی سبز رنگ کی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ اینی اس کو دیکھتے ہی دل میں گدگدی سی پیدا ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ ہم نے کبھی بھی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا، آپ ہی بھول گئے، ماموں جان بھول گئے، کوئی بھی تو نہیں تھا ہمارے پاس۔ وہ سر جھکائے گود میں ہاتھ رکھ کے آنسو بہاتے بولی، کیا ہمیں یہاں بتا کے آئی تھی؟ تمہارے چچا نے تمہیں یہاں نظر بند کیوں رکھا؟ کیوں پوچھا کبھی اپنے چچا جان سے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے غصے سے بولا، اب بھی تو ہمیں ڈھونڈا ہی ہے نا، تو پہلے ڈھونڈ لیتے، آ جاتے ہمارے پاس۔ وہ بدیہانی میں روانی سے کہتی چلی گئی، کیوں مس کر رہی تھی مجھے؟ اب وہ اس کی طرف مکمل گھوما۔ اینی کی پلکیں لرزیں۔ آپ ایک بار آتے تو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے اتنے معصوم ایکٹ سے بولی کہ روحان کا دل اس کی طرف ہمکنے لگا۔ اب آ گیا ہوں تو بتاؤ نا کتنا مس کیا؟ وہ اس کے قریب ذرا سا جھکتے پوچھ رہا تھا۔ آپ ہمیں اندر جانے دینا۔ وہ سر جھکائے بولی تو رحاب نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ ڈالے، اسے اپنے قریب کرتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب جھکایا۔ اینی کا دل سکڑ کے پسلیوں سے ٹکرایا۔ مجھے بھولنے کی کوشش کی تو اس طرح روح میں سماؤں گا کہ پھر کبھی بلا نہیں پاؤں گی۔ وہ اس کے نرم و نازک لبوں سے اپنے ہونٹوں کو مس کرتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اینی تو کچھ بول ہی نہیں پائی۔ ہم اندر جائیں؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی، جاؤ، اور یاد رکھنا تمہارے چچا آج رات پہنچ جائیں گے اور تم سے منگنی کرنے کا کہیں گے۔ یاد رکھنا تمہارے ہاتھ کی انگلی کو میں توڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ جنونی انداز میں بولا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں الجھاتا اسے بری طرح ڈرا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کے ہاتھ کی پشت پہ لب رکھتے وہ آنکھیں میچ گیا۔ وہ کس قدر اس کے لیے اپنا لمس نچھاور کر رہا تھا کہ اینی کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ اسے گھر چھوڑتا خود پاکستان کے لیے نکل گیا، کیونکہ اسے گھر سے کال آئی تھی، آقا جان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ ICU میں تھے، جبکہ باہر کھڑا اللہ سے دعا گو تھا۔ آج ہی وہ آقا جان کی خواہش پہ اس سے نکاح کر کے آیا تھا، اور پھر اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پہلی فلائٹ لے کے وہ پاکستان پہنچا۔ آقا جان کے لیے تو وہ مر مٹنے والا بندہ تھا، اور انہیں ہاسپٹل میں ICU میں دیکھتا وہ مرنے والا ہوا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو ان کی جانب لپکا، میرے آقا جان؟ جی؟ وہ کرب سے پوچھ رہا تھا۔ پہلے سے کنڈیشن بہتر ہے شاہ صاحب، لیکن اب ان کی کیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان کی من منشا کی زیادہ فکر کریں، کیونکہ اب ان کا دل اور کمزور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر شاہ صاحب نے رحاب شاہ کو تفصیل دیتے کہا۔ ابھی وہ ان سے ملنے کی پرمیشن نہیں دے رہے تھے، لیکن رحاب مطمئن ہوا تھا کہ اب ان کی جان خطرے سے باہر ہے، پر ابھی بھی وہ ان کے لیے کافی پریشان تھا۔ رحاب بیٹا، تھوڑی دیر کے لیے گھر چلے جاؤ، تم تو سیدھا ایئرپورٹ سے ادھر آ گئے ہو۔ جاوید شاہ نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا، نہیں بابا سائیں، ایک بار آقا جان سے مل لوں، پھر ہی گھر جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں بے انتہا پریشانی تھی۔ وہ کیسی ہے؟ انہوں نے اپنی بھانجی کا پوچھا۔ ان کے لہجے میں بے انتہا محبت تھی۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، وہ سر جھکائے بولا۔ اچانک سے وہ نازک سراپے والی لڑکی اس کی آنکھوں میں آ سمائی۔ نکاح ہو گیا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں کریٹ کیا؟ وہ دھیرے سے پوچھ رہے تھے۔ رحاب نے چہرہ اٹھا کے ان کی جانب دیکھا۔ بابا وہ تو بہت معصوم ہے اور انتہائی ڈرپوک، ذرا سا ڈرانے پہ وہ چپ چاپ نکاح کر گئی۔ رحاب نے گہرا سانس بھرتے سر جھٹکا، جبکہ جاوید شاہ نے ایک نظر رحاب کو دیکھا، جو شاید اس بات کے لیے ناخوش تھا۔ اسے نکاح کرنا ہی تھا رحاب۔ جاوید شاہ نے اپنی بات پہ زور دیا، بابا سائیں، کیا کوئی بھی اسے بندوق سے ڈرائے گا تو کیا وہ نکاح کر لے گی؟ کیوں؟ اسے یاد نہیں
لیکن احساس تو ہونا چاہیے تھا نا، اتنی چھوٹی تو نہیں تھی۔ نکاح کے وقت 7 سال کی تھی، اسے کیوں نہیں احساس؟ اسے میرا نام تک یاد نہیں، نکاح کیا یاد ہوتا؟ وہ بدظن ہو رہا تھا۔ جاوید شاہ نے بہت مشکل سے خود پہ ضبط کی اسے دیکھا۔ وہ سب جانتی تھی روحاب، اسے سب یاد ہے، وہ ایک لمحے کو نہیں بھولی، نہ تمہیں نہ اپنے نکاح کو۔ جاوید شاہ کی بات پہ روحاب نے ان کی جانب حیرانی اور یقینی سے دیکھا۔ تم پچھلے 5 سال سے اس کی حفاظت کر رہے ہو، تو میں پورے 10 سال سے اس سے رابطے میں ہوں۔ جاوید شاہ کی بات پہ روحاب تو گنگ ہی رہ گیا۔ وہ میری بھانجی ہے میری جان، اس سے کیسے بے خبر رہ سکتا تھا میں؟ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ وہ شکوہ کنہ انداز میں بولا۔ یہ ہم ماموں بھانجی کا معاملہ تھا اور ہم ایک دوسرے کے سیکرٹس رکھتے ہیں۔ وہ فخر سے بولے۔ بہت غلط بات ہے، اس نے تو ذرا سا بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ روحاب کے چہرے کو ایک چھوٹی سی مسکان نے چھوا۔ یہ تو ہے، اب تم نے نکاح کر لیا تو سوچا بتا دوں۔ حویلی کب لے کر آ رہے ہو؟ ان کی اگلی بات پہ وہ چونکتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ اپنی چہیتی بھانجی سے پوچھ لیں کیا ارادے ہیں اس کے۔ وہ پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا لاپرواہی سے کہتا آئی سی یو کی جانب بڑھ گیا، جہاں اب آغا جان پہلے سے بہتر کنڈیشن میں تھے۔ انہیں بھی اپنی نواسی سے ملنے کی لگن تھی۔ روحاب، یہ دادا اب بوڑھا ہو گیا ہے، ضروری نہیں ہر بار ہی موت کو شکست دے کے آ جائے۔ زندگی کی اللہ نے کتنی سانسیں لکھی ہیں کیا پتہ؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہے تھے۔ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے آغا جان، اب کی بار جاؤں گا تو آپ کی نواسی کو لے کر آؤں گا۔ وہ پرعزم لہجے میں بولتا انہیں خوش کر کے، جبکہ اب وہ خود ہی دل میں پریشان ہوا تھا کس طرح وہ آج اپنے چچا جان کو ہینڈل کرے گی۔ کچھ ہی دیر میں آغا جان کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ 2 گھنٹے کے آبزرویشن کے بعد انہیں ڈسچارج مل جانا تھا۔ روحاب، آغا جان اب سو رہے ہیں اور بہتر بھی ہیں، تم جاؤ گھر۔ تمہاری اماں سائیں پریشان بھی ہیں، تمہارے لیے اداس لگ رہی ہیں۔ جاوید شاہ نے روحاب کو کندھے پہ دھپکی دیتے کہا، آغا جان کی طبیعت کسی بھی وقت بگڑ جاتی ہے واپس آئیے، اگر زیادہ خراب ہو گئی اور میں ان کے پاس نہ ہوا تو مجھے ڈر لگتا ہے میں انہیں کھو نہ دوں۔ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اپنی نواسی سے ملنے کی امنگ ہے ان کے اندر، بے فکر ہو کے جاؤ۔ 6 گھنٹے کی فلائٹ، پھر یہاں اتنے گھنٹے سے بیٹھے ہو، اپنی کیئر کرو میرے بچے، ابھی تو شادی بھی ہوئی ہے، بیوی بھی سنبھالنا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو چھیڑا۔ وہ گہرا سانس بھرتے گردن موڑ کر دیکھنے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اس ٹڈی کو سنبھالنا میرے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ وہ آئی بروز ریز کرتا پوچھ رہا تھا۔ بیٹا جی، اسے آسان ٹارگٹ سمجھنا بھی مت، جس نے آپ کو یہ خبر کانوں کان نہیں لگنے دی کہ وہ آپ کو پہلے سے جانتی تھی، میرے کانٹیکٹ میں تھی، اس کا بھی الگ حساب لوں گا اس سے۔ وہ اپنی کمر سیدھی کرتے تھکن سے چور لہجے میں ان کی بات اچکتا بولا۔ چلو گھر جاؤ۔ انہیں اپنے بیٹے پہ اب بہت پیار آنے لگا تھا، جو آغا جان کے لیے سب کچھ پس پش ڈالتا بھلا دیتا تھا۔ ان کی بات مانتا اب اٹھ گیا۔ اس نے ٹائم نوٹ کرتے گھر کا رخ کیا اور ڈسچارج تک واپس آنے کا ارادہ باندھتا وہ باہر نکلا۔ روحاب شاہ ابھی وہ کچھ ہی دور نکلا تھا کہ اپنے عقب سے آواز سنتا وہ چونکتے ہوئے مڑا۔ وہ کوئی اور نہیں، زرمش تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ روحاب کو وہ بالکل ٹھیک نہ لگی۔ واپس پلٹتے اس کے پاس گیا۔ آپ ٹھیک ہیں بھابھی؟ اسے اس طرح بھی کیفیت میں دیکھتا وہ پوچھ بیٹھا۔ نہیں ہوں میں ٹھیک، کیوں چھوڑا ہے اپنی منقوہہ کو اکیلا کہ آج وہ میری سوتن بننے جا رہی ہے؟ اس کے لہجے میں کرب ہی کرب تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگنے لگا کہ میری منقوہہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ کرے گی؟ وہ تیکھے انداز میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ اوہ ہو پلیز، پچھلے 10 سال سے وہ ترکی میں ہے، یہ تک تو تم پتہ نہیں لگا سکے، آج وہی 10 سال تم پہ بھاری پڑ رہے ہیں کہ وہ تم سے چھن جائے گی کیونکہ میرے شوہر اور سسر اس جائیداد کی خاطر اس کا نکاح ارمان سے کرنے والے ہیں۔ وہ دکھی ہوتے بولی۔ روحاب نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور اسے ایک طرف آنے کا کہا۔ وہ اس کے پیچھے ہی چل دی۔ بیٹھے یہاں۔ وہ اسے وہاں بٹھاتا۔ اس کے لیے پانی لینے آیا، یہ پئیں اور پرسکون ہو کے گھر جائیں، آپ کے اوپر کوئی سوتن نہیں آئے گی۔ وہ ایک کرسی چھوڑ کے اس کے پاس بیٹھتا پانی کی بوتل بڑھا گیا۔ تم اتنے مطمئن کیسے ہو سکتے ہو روحاب؟ آج خالو اور امان گئے ہیں ترکی اور وہ یقیناً پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ زرمش کرب سے کر ہاتھے بولی۔ تو جانے دیں، روحاب کون سا کسی سے ڈرتا ہے؟ وہ سر جھٹکتے بولا۔ روحاب کافی دفعہ شان والا میں آ چکا تھا، اسے اینی کا ایڈریس چاہیے تھا جسے اسد صاحب نے یہاں سے ترکی میں چھپا کے رکھا تھا۔ روحاب، اگر تمہیں اینی کا ایڈریس دے دوں تو کیا تم اس کے نکاح کو روک دو گے؟ وہ پر امید لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ روحاب کو وہ بہت ٹوٹی ہوئی لگی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ اینی سے نکاح کروا لیں گے، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ نہیں کروائیں گے؟ وہ دو بدو بولی۔ آپ کیسی آئیں؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ اب کی بار بات کو پلٹتے بولا تو زرمش زخمی سا مسکرائی۔ خالہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، انہیں ہی لے کر آئی، وہ اس کی طرف وارڈ میں ہے، اور چھوٹی زینیہ اور کہاں ہے؟ روحاب کو تو جیسے سب کی ہی خبر تھی۔ وہ ساتھ
پڑوس کے خالہ کے حوالے کر کے آئی ہوں۔ رحاب میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اسے واپس اسی بات کی طرف لائیں، کل تک مل جائے گی۔ آئیں خالہ سے مل لوں۔ اٹھتے ہوئے وارڈ کی جانب بڑھا تو زرمش بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ اور پھر رحاب کی بات سچ نکلی۔ واقعی اگلے دن امان اور اسد صاحب واپس لوٹ آئے ہیں۔ ان کے ساتھ سرخ و سفید رنگت والی نازک سی گڑیا بھی تھی۔ وہ کم سن سی لڑکی زرمش کو بہت معصوم لگی، لیکن امان کا سوچتے اس کا دل پتھر ہونے لگا تھا۔ بلکہ بہت برا ہوا، کیونکہ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ عینی ترکی میں ہی رہے گی۔ نکاح کے بعد بھی اس نکاح کی ویلیو صرف جائیداد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی وقت اور حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر وہ اسے شان بلا کیسے لا سکتے تھے؟ وہ کمرے میں مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگاتے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود یہاں سے چلی جائے یا اس لڑکی کو بھیج دے۔ امان اندر داخل ہوا تو زخمی انداز میں اسے دیکھتے اسے قریب آئی۔ ہر بات سے مکر گئے ہیں آپ امان، اور مجھے پتہ ہے مزید آگے بھی آپ اپنی کسی بات کا مان نہیں رکھیں گے، تو بتائیں کب خالی کرنا ہے کمرہ؟ کیونکہ سیج سجانی ہوگی نا آپ نے اپنی کمسن دلہن کے لیے۔ وہ بری طرح تپی ہوئی تھی۔ اس کا لب و لہجہ بھی کافی بدتمیزی لیے ہوا تھا۔ امان نے اسے گھورتے ہوئے ایک طرف کرتے کبٹ کی جانب قدم بڑھائے تو وہ مزید تپ گئی۔ آپ ابھی سے مجھے اگنور کرنے لگے ہیں امان؟ اینڈ آئی نیور فارگیو یو، وہ اپنے آنسو ضبط کرتی بولی۔ ہو گیا تمہارا، اب مزید میرا دماغ مت کھاؤ اور جاؤ کھانے پینے کا بندوبست کرو، کل سے اب تک کچھ نہیں کھایا۔ وہ اپنے کپڑے باہر پھینکتے ہوئے اپنا مطلوبہ ڈریس ڈھونڈتا ہوا دانت چباتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ جہاں گئے تھے وہاں آپ کی نئی ہونے والی دلہن نے خاطر مدارت نہیں کی؟ زرمش نے تن سے بھرا تیر چلایا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے یار؟ وہ کبڈ کو زور سے بند کرتا اس کی جانب غصے سے بڑھا، جبکہ وہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ گھر آ کے غلطی کی ہے، وہیں کہیں مر کھپ جاتا اچھا ہوتا۔ وہ اپنی شرٹ نکالتا غصے سے صوفے اچھالتے اب واپس کمرے سے جانے لگا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو سننے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ اب بھی باز نہ آئی۔ تمہیں جو سوچنا ہے سوچو، جو کہنا ہے کہتی رہو، میری ذات پہ اب رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ وہ گراتے ہوئے بولا۔ کیونکہ اب دل کو ٹھنڈا کرنے والی آ گئی ہے نا؟ اچانک سے وہ امان کا گریبان تھام گئی۔ امان نے حیرت سے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ اب آپ کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے والی آ گئی ہے نا؟ اب زرمش جائے بھاڑ میں۔ اب کوئی بھی امان کو زرمش کے قریب نہیں آنے دے گا، بلکہ زرمش خود آپ سے دور ہو جائے گی۔ یاد رکھنا امان، کسی اور کو چھوا تو میں خود کو چھونے نہیں دوں گی آپ کو۔ وہ اس کا گریبان تھامے شدت سے مخمور لہجے میں بولی۔ اس کی باتوں پہ امان کا دماغ 7ویں آسمان پہ پہنچا۔ تمہیں کیا لگتا ہے امان نفس کا غلام ہے؟ وہ اپنے کالر کو جھٹکے سے اسے چھڑاتے پھنکارا۔ بہت غرور ہے تمہیں اپنی نسوانیت پہ۔ جو امان اسد بھاگتا ہوا تمہارے پیچھے آئے گا تو میری ایک بات کان کھول کے سن لو، مجھے تمہاری قربت کی کوئی طلب نہیں۔ رکھو اپنی جوانی کو سنبھال کے، میرے مرنے کے بعد۔ امان، وہ غصے سے چلاتی پھر سے اس کے کالر کو دبوچ گئی۔ میں آپ کی طرح بے وفا نہیں ہوں، کسی کو بھی خود کو چھونے نہیں دوں گی۔ زرمش صرف اپنے امان کی ہے اور ہمیشہ اس کی رہے گی۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولتے اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ جسٹ لیو۔ وہ ایک بار پھر سے غصے سے اس کے بازو کو جھٹکے سے چھڑا گیا۔ اس بار وہ لڑکھڑا کے پیچھے ٹیبل کے کونے پہ جا لگی۔ ٹیبل کا کونا اسی کمر میں کھپ سا گیا۔ وہ ایک چیخ بلند ہوئی تھی۔ امان جو دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا چیخ سنتا واپس پلٹا۔ دہلتے دل سے زرمش کو دیکھا، جس کی آسمانی قمیض کمر سے لال ہو رہی تھی۔ وہ اپنا سانس روکے اپنی کمر کی سائیڈ پہ ہاتھ رکھے امان کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس ٹیبل پہ گرنے لگی کہ امان نے پل کے 1000ویں حصے میں آگے بڑھتے اسے فوراً سے تھام لیا۔ وہ زخمی انداز میں مسکرائی۔ آپ کا راستہ صاف ہو گیا امان، آپ آزاد۔ وہ آنکھیں بند کر رہی تھی لیکن اس کے چہرے پہ مسکان تھی۔ زرمش، اوپن یور آئیز یار، نہیں کیا نکاح اور نہیں کروں گا کسی سے بھی نکاح میری جان۔ آنکھیں کھولو۔ وہ تڑپ رہا تھا اس لیے وہ باہر بھاگا۔ بنا کسی کو بتائے اسے ہاسپٹل لیے پہنچا۔ اسے فوراً ICU میں شفٹ کیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اسد صاحب بھی وہاں پہنچے۔ کیسی ہے زرمش؟ کیسے چوٹ آئی اسے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ ایک دم ہی اچانک، بابا سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھی، اور میں بھی۔ تم پاگل ہو گمن، اگر اتنا اپسیٹ تھے تو کمرے سے باہر نکل آتے، چوٹ کیوں پہنچائی؟ وہ غصے سے بھڑکے۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا بابا، سب اچانک بابا، وہ میرے نکاح میں ہے، اپسیٹ ہے بہت۔ جب نکاح ہوا نہیں تو پھر کیوں اتنا سین کریٹ کیا تم دونوں نے؟ اس کی کیئر کرو امان، وہ اسے سنجیدگی سے سمجھا رہے، جبکہ وہ لب بھیجے ICU کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ آغا جان گھر واپس آ چکے تھے۔ وہ اب کی بار بہت خوش تھے۔ انہیں عینی کے پاکستان آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بس اس وقت کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے جب وہ ان کے آنگن میں بہار بن کر اترتی اور ہر طرف بہارا چھا جاتا۔
اسی بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آقا جان اور جاوید شاہ نے اب کی بار عینی کے واپس آ جانے پہ رخصتی لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سبھی جان گئے تھے کہ روحاب نے عینی سے بچپن کے نکاح کے باوجود ترکی میں بھی دوبارہ نکاح کر لیا تھا۔ اب اسے یہاں لانا تھا اور اس کام میں اب وہ بالکل دیری نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ روحاب ابھی بھی خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ 2 دن بعد اس کی 18ویں برتھ ڈے تھی اور اسی تاریخ میں انہوں نے عینی کی رخصتی لینے کا سوچا۔ یا میڈیسن بھی لو۔ امان نے زبردستی زرمش کو میڈیسن کھلائی جو وہ مسلسل منہ بناتے کھا رہی تھی۔ اس کی کمر کا زخم اب مدھم پڑ گیا تھا، لیکن امان نے ابھی بھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ بس بہت کڑوی ہے، مجھے نہیں کھانی، وہ منہ بناتے بولی۔ عینی کو اس دوران مسز اسد نے ہی سنبھالا تھا۔ وہ بیڈ ریسٹ پہ ہی رہی، صرف فیڈ کے وقت ہی وہ زینیا کو گود میں لیے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک کروٹ لے کے لیٹتے اسے فیڈ کرواتی تھی، لیکن آج فیڈ کرواتے اسے کمر میں شدید پین سٹارٹ ہو گیا۔ وہ نہ سیدھی لیٹ کے فیڈ کرا پا رہی تھی نہ ایک کروٹ پہ، جبکہ زینیا نے گلا پھاڑ کے رونا شروع کر دیا تھا۔ امان اس کا رونا سنتا فوراً باتھ روم سے باہر نکلا۔ وہ شاور لے رہا تھا، سفید ٹراؤزر میں شرٹ لیس، اور باہر آتا گیلے جسم سمیت زینیا کو اٹھا کے اسے چپ کروانے لگا۔ امان، زینی کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، لائیں مجھے دیں۔ وہ اپنے کمر کے درد پہ ضبط کرتی بمشکل اٹھ کے بیٹھی تھی۔ تمہارا رنگ کیوں زرد ہو رہا ہے؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ کریم لگائی؟ وہ اس سے استفسار کر رہا تھا۔ زینی کو بھوک لگی ہے امان، اسے فیڈ کرواؤں پھر لگا لوں گی۔ وہ زینی کو دیکھتی تھی۔ وہ زینیا کو اپنی سینے سے لگائے ممتا سے چور لہجے میں بولی تو ارمان اس کے قریب ہی بیٹھتا۔ زینی کو واپس اپنی گود میں بھرتے اس کا چہرہ زرمشی جانب موڑ گیا۔ کرواؤ فیڈ، وہ جتنے آرام سے کہہ رہا تھا زرمش بلش کرنے لگی۔ ایسے آپ کے سامنے کیا ہو گیا امان، مجھے دیں اسے۔ وہ زینیا کو روتا دیکھ اپنے ہاتھ آگے بڑھا گئی۔ جو کہا ہے وہ کرو، شرما تو ایسے رہی ہو جیسے میں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں معنی خیز جملہ کس گیا۔ امان پلیز، وہ خجل سی ہوئی۔ خود فیڈ کرواؤ گی یا میں؟ اچھا آپ ادھر دیکھیں۔ وہ اپنی کمر کا درد بھلائے اپنی قمیض کو ذرا سا ہٹاتی زینیا کا چہرہ اس کے اندر کر گئی، جبکہ اس کی دھڑکنیں ہی بڑھتی جا رہی تھیں۔ زینیا پھر بھی رو رہی تھی۔ یار سیدھی ہو کے بیٹھو، قمیض ہٹاؤ اور فیڈ کرواؤ۔ کتنا روئی جا رہی ہے اور تمہاری شرم و حیا ہی نہیں ختم ہو رہی۔ وہ جھنجھلایا اور جھٹکے سے اس کی قمیض پرے کرتی زینیا کا چہرہ اس کی طرف موڑ گیا۔ زینیا کا رونا رک گیا اور وہ پرسکون ہوتی آنکھیں میچتے اپنا پیٹ بھرنے لگی۔ زرمش آدھے سے زیادہ امان پہ جھکی ہوئی تھی، اس کے برہنہ سینے سے اس کا جسم مس کر رہا تھا، جس سے زرمش کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بے اختیار نظر اس کے سکس پیکس پہ اٹھی تو دل میں گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ کتنے دنوں سے وہ ایک دوسرے سے ناراض تھے، لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کی قربت کا سکون حاصل نہیں کر پائے تھے۔ زرمش کا دل بہت بری طرح مچلا۔ اپنے لبوں کو دانتوں تلے کچلتے اس نے اپنے جذبات کی روش بہنے سے روک لی۔ اپنے لبوں کو آزادی بخشو زرمش، ورنہ میں نے اگر کاٹا نہ تو ساری رات تمہاری سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں گی۔ آہ! زرمش کی چیخ بلند ہوئی۔ کیا ہوا؟ امان نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ ابھی تو میں نے کاٹا بھی نہیں تھا اور تمہاری چیخ اس نے کاٹا؟ وہ منہ بنا کے بولتی لال سرخ چہرہ لیے زینیا کو پیار سے گھور رہی تھی، جو اب مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میری جان، ماما کو کاٹتے نہیں ہیں، یہ بابا کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کا دودھ ہضم کرواتے ساتھ ہدایت بھی دے رہا تھا۔ زرمش نے گھبرائے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں اسے ماما کے پاس چھوڑ کے آیا، یہیں رہنا، لیٹنا مت، کریم لگاتا ہوں آ کے۔ وہ اسے تنبیہ کرتا نکل گیا۔ زرمش کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس دن اسے چوٹ لگی اور جس طرح وہ ٹیبل پہ گرنے لگی تھی، امان نے اس سے نہ صرف معافی مانگی بلکہ اسے یقین دلایا کہ وہ صرف اس کا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس لوٹ آیا تھا، جبکہ زرمش کروٹ کے بل لیٹی آنکھیں میچ گئی۔ امان نے اس کے اوپر کمفرٹر درست کرتے کمرے کی لائٹس کو ڈم کیا اور کریم کا کیپ کھولتے اس کی کمر کے زخم پہ لگانے لگا۔ اسے ہلکی ہلکی پین ہوئی۔ امان، ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بولتی وہ امان کے جذبات میں ہلچل مچا گئی۔ اس کا ہاتھ اسی کمر سے اوپر کی جانب موو کرنے لگا تو وہ گہری سانسیں بھرتی تکیے میں سر دے گئی۔ امان اس کی کمر کے خم پہ اپنے لب رکھتا اسے سکتے پہ مجبور کر گیا۔ امان، وہ اس کی زبان کا لمس اپنی کمر پہ اوپر سے نیچے تک محسوس کرتی تڑپتے ہوئے اس کی جانب رخ پھیر گئی۔ مت کریں پلیز، وہ اس کی گردن میں باہیں حمائل کے بہکے لہجے میں بولی۔ امان کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا، اس کی قربت میں یوں ہی پگھلتی چلی جاتی تھی۔ اس کے عشق کی انتہا تھی کہ آج تک اس نے قربت کے لمحات کے لیے نہ نہیں کی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے وہ اس کے لبوں پہ جھکا۔ پین تو نہیں ہو رہی کمر میں؟ وہ اس کے لبوں سے ہونٹوں کو مس کرتا فکر مندی سے گمبھیر لہجے میں پوچھ بیٹھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی سر نفی میں ہلاتی اسے مزید شے دے رہی تھی۔ وہ اس کی گردن پہ جھکتا اپنا بھیگا لمس بکھیرتا اسے سمٹنے پہ مجبور کر رہا تھا۔
اگر پین ہوا تو مجھے روک دینا، جانتی ہو نا جنونی سا ہو جاتا ہوں، کوشش کروں گا ہرٹ نہ کروں، لیکن تم اپنے درد کو چھپانا نہیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کاٹ گیا۔ وہ گہرا سانس بھر کے اس کی فراک اٹھاتا، وہ اس کی دھڑکنوں پہ جھکتا، سب پردے گراتا چلا گیا اور اس کے جذبات میں پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ دل و جان سے دونوں ایک ہو رہے تھے۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں بالکل خاموشی کا راج تھا۔ آج آغا جان اپنی امانت واپس لینے آئے تھے۔ وہ پردے کی اوٹ سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا بھاگ کے اپنے نانا کے گلے لگ جائے، ان کے لمس میں وہ اپنی ماں کو پا لیتی۔ دوسری طرف اس کے ماموں براجمان تھے، جو ہر پل ہر لمحہ اس کے ساتھ رابطے میں رہے تھے، ان کا ساتھ دیتے رہے اور اس کے 18 کا ہونے کا ویٹ کرنے کا کہتے اسے سب کچھ ٹھیک ہونے کی تسلی دیتے رہے۔ اور آج ان کی تسلیاں واقعی رنگ لائیں۔ ایک نگاہ اس کے سامنے بیٹھے خوبرو شخص پہ اٹھی جو صرف اس کا تھا۔ اس کی مقناطیسی آنکھیں اس وقت اسد صاحب کو ہی دیکھ رہی تھیں، جبکہ امان کی نگاہ بھی اب باپ پہ تھی۔ عینی نے اپنی نگاہوں کا رخ بھی اسد صاحب کی جانب کیا تو کچھ دن پہلے ترکی میں ہوئی اس سے ملاقات یاد آ گئی۔ جب وہ ترکی اس کا امان کے ساتھ نکاح کرنے والے تھے، تب اس نے اپنے لیے سٹینڈ لیا۔ چچا جان، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم سے بے حد پیار کرتے ہیں، لیکن چچا جان، آپ کو گھر ہماری جائیداد لینی ہے تو آپ مجھے وہ کاغذات دے دیں، ہم سائن کر دیں گے، لیکن یہ نکاح کے اوپر نکاح جیسا گناہ نہیں کر سکتے۔ وہ روئی تھی اور پھر اپنے چچا جان کو احساس دلا ہی گئی کہ وہ غلط ہیں۔ آپ نے 11 سال ہمیں اپنوں سے دور رکھا، ہم نے اف تک نہیں کیا۔ اکیلے اس اتنے بڑے ملک میں اپنے رشتہ داروں سے دور پلے بڑے، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن آج ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم سے ہمارا سب سے اہم رشتہ مت چھینیں، ہم نہیں رہ پائیں گے، ہمارا سانس گھٹ جائے گا، آپ کل آ کے رخصتی لے سکتے ہیں۔ اچانک سے اسد صاحب نے اپنی رضامندی دے دی تو پہلے تو سب کے چہروں پہ حیرانی رقصاں ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے اپنی بھتیجی کی خوشی سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ زرمش بیٹا، عینی کو بلا کے لاؤ، وہ اپنے سگے رشتہ داروں سے ملے، اللہ نے ان کے دل سے مہر ہٹا دی تھی۔ بے شک اللہ ہی سب کو ہدایت دینے والا تھا۔ عینی نے باہر آتے سیدھا اپنے آقا جان کے پاس جاتے ان کے سینے سے لگی۔ وہ روتی چلی گئی، بس میرے بچے، اللہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، اور میرے بچے نے تو بہت صبر سے کام لیا ہے۔ انہوں نے اس کا سر اوپر اٹھاتے اس کے ماتھے پہ محبت سے بوسہ دیا تو پھر سے ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ عینی بچے، اپنے ماموں سے نہیں ملو گی؟ جاوید شاہ کی بات پہ وہ ان کی طرف مڑتی، ان کے سینے سے بھی جا لگی۔ وہ روتے ہوئے مسکرا بھی رہی تھی۔ عذرا ممانی بھی اس کا سر چومتی اسے ساتھ لگا گئیں، جبکہ کنگ اکھیوں سے روحاب کو دیکھنا نہ بھولی، جو گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے پل وہ شرما کے رخ پھیرتی ممانی کے پیچھے چھپی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو عینی دلہن بنی اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ گھونگھٹ سے اس کا آدھا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جس میں اس کی تھوڑی اور اس کا نچلا لب روحاب کو بری طرح ٹھٹکا گیا۔ ذرا سا اس کے قریب ہوتا، وہ بنا کچھ کہے اس کے نچلے لب کو جھلک دیکھتا، اس کو اپنے ہونٹوں میں رکھتے کھینچ گیا۔ عینی کا تو سانس ہی رک گیا۔ روحاب نے اس کا گھونگھٹ ہٹانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے اس کے بالائی لب کو بھی اپنے ہونٹوں میں لیتا، بہت نرمی سے اپنا لمس بکھیرتا، پل میں بہکا تھا۔ اس کی سانسوں کو رفتہ رفتہ پیتے وہ اپنی شیروانی کے بٹن بھی کھولتا، ایک طرف کرتا۔ اس کا گھونگھٹ ہٹا گیا، جو بے انتہا لال ہوئی تھی، پورے جسم کا خون سمٹ کے چہرے پہ آن ٹھہرا تو روحاب کو بڑھنا ہوتا دیکھ وہ اپنی دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس نے تو سنا تھا دلہا شادی کی پہلی رات کمرے میں آتے دلہن کو سلام کرتا ہے، پھر اسے منہ دکھائی دیتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، اس کو بہت محبت سے پہلے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے، پھر اس کی اجازت طلب کر کے آگے کی پیش قدمی کرتا ہے، لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ روحاب نے سیدھا اس کے ہونٹوں پہ اٹیک کیا تھا اور وہ اب اپنی بے باکی سے لائٹس کو آف کرتا میری لائٹس کو آن کر گیا۔ وہ اگلے ہی پل اس کے قریب ہوتا، بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ عینی کا دل دھک سے رہ گیا، دھیرے سے آنکھیں کھولی تو گہرا سانس بھرا۔ اس نے صرف شرٹ ہی اتاری تھی۔ روحاب اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتا محفوظ ہوتا، سائیڈ ڈرار میں سے ایک لاکٹ نکالتے اسے کھولنے لگا۔ اس میں سے ایک چین نکالتے اسے گلے میں پہنا دی، دوسری چین بہت ہی نرم اور نازک تھی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، جو اسی گردن کے پاس جھکتے اس کی شہرک کو اپنے ہونٹوں میں دبا کے، اجازت ہے میری جان؟ وہ کتنے مزے سے اتنا سب کچھ کر کے اب اجازت لے رہا تھا۔ عینی نے خفگی سے اسے دیکھا، جس پہ روحاب کا قہقہ بلند ہوا اور وہ دھیرے دھیرے اس کی جیولری اور بھاری لہنگے سے آزاد کرنے لگا۔ وہ شرما کے اس کے سینے میں چھپی، یار یہ تو پہنانے دو۔ اس کا سر اوپر کر کے مسکینی صورت بناتے کہنے لگا، کہاں پہنائیں گے یہ؟ اور یہ ہے کیا؟ وہ بھی تھوڑا ایکسائٹڈ ہوتی پوچھنے لگی۔ ہٹو، میں پہناتا ہوں تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے گود سے تھوڑا سا اوپر کرتے اس کی دھڑکنوں کو اپنے لب پہ فوکس کرتا، اس کی بیلی کے گرد
باہیں پھیلائی اسے بیلی چین پہنا دیا اور اس کے ہاتھوں کے کھردرے لمس پہ تھوک نکلتی اس چھوٹے چھوٹے سانس لیتی سر جھکائے دیکھنے لگی جو اسے مزید اوپر کرتا اس کی بیلی چین پہ انگلیاں پھیرتے اس پہ لب رکھ گیا۔ اینی نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں، اس کا نرم لمس اب شدت اختیار کرتا اس کی سسکیاں بلند کر گیا۔ اسے واپس گود میں بٹھاتا وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے لمس سے مہکاتا اسے بستر پہ گراتا اس پہ حاوی ہوا۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ انٹو مائی لائف اینڈ ٹرسٹنگ می۔ وہ اس سے نزدیکیاں بناتا سب پردے گراتا چلا گیا۔ وہ ننھی سی جان اس کی ہیوی باڈی کے نیچے دب کے رہ گئی، لیکن روحاب کی سنگت پا کے وہ کھل اٹھی تھی۔ روحاب نے بہت نرمی سے اسے سمیٹا تھا، کبھی کبھی جنونی ہو جاتا لیکن پھر وہ اس کی نازکی کی وجہ سے خود پہ قابو پاتا اسے سمیٹ لیتا۔ دھیرے دھیرے رات سرک رہی تھی اور دونوں کی محبت کو منزل مل گئی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔